ما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا ہے بہاری والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل
ہماری باری ہے۔ محمد سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے۔ اس دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ یوں فرمایا کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے، اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل، راتوں میں شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں میں فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل۔ اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل دن ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم کون سا عمل زیادہ کریں، کون سا وظیفہ زیادہ کریں؟ فرمایا کہ مختلف جگہوں کے اعتبار سے الگ الگ وظیفے ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ اگر کوئی انسان مکہ مکرمہ میں ہو اسے چاہیے کہ طواف زیادہ کرے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو فرمایا پھر اللہ کا قرآن زیادہ پڑھے، اور ویسے پورا سال جمعہ آئے تو کون سا وظیفہ زیادہ کرے؟ فرمایا جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھے، محبت سے پڑھے، ادب سے پڑھے، عظمت کے ساتھ پڑھے، اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، کیا مالدار، کیا غریب، کیا دیندار، کیا بے دین، جس کو بھی دیکھو پریشان ہے، بے چین ہے، حالات میں ہے، تکلیف میں ہے، کوئی اینڈ آتا نہیں ہے۔ 2 کام بنانے جاتا 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتا 8 کام بگڑ جاتے، 8 کام بنانے جاتا 12 کام بگڑ جاتے۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو رہی ہے، کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے پریشان ہے، کبھی گھر والوں کے اعتبار سے پریشان ہے، کبھی بزنس کے اعتبار سے پریشان ہے، کبھی عاملوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر ہے، انسان پریشان ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں درود شریف کو اپنا وظیفہ بناؤ، درود پاک پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ یوں فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔
ہم جتنے پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف زیادہ پڑھنے کی، کثرت سے پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ اس کو ہم اپنا وظیفہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف برکت کی چیز ہے، درود شریف رحمت کی چیز ہے. یوں فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں، 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں. پڑھنے والے تو بہت درود شریف پڑھتے ہیں. میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے ہیں جوانی میں 30-32 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. یوں فرمایا دنیا میں آنے کا وقت تو ہم سب کو معلوم ہے، ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے، ڈیٹ کا وقت نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. دنیا میں آنے میں ترتیب ہے پر دادا ابا بچے جانے میں کوئی ترتیب نہیں. دادا پہلے جائیں گے یا پوتا پہلے جائے گا کا نہیں پتا. اچھا تو دادی پہلے جائے گی یا پوتی پہلے جائے گی؟ فرمایا نہیں پتا، جائیں گے ہر ایک. ارے بخاری میں جتنا مجمع زمین کے اوپر ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجمع زمین کے نیچے ہے. بخاری میں رہنے والے 100 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ نوساری میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ والوڑ میں رہنے والے 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ ویارہ میں رہنے والے 400 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 500 سال پہلے والے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ انجینئر کہاں ہیں؟ وکیل کہاں ہیں؟ پروفیسر کہاں ہیں؟ ان کی زمین کہاں ہے؟ ان کے دستاویز کہاں ہیں؟ ان کی دکانیں کہاں ہیں؟ ان کا وہ رعب، ان کا وہ دبدبا اور خدا کی زمین پہ اکڑ کے چڑھنا اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور پریشان کرنا، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے پردادا کہاں ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیرا بنگلہ نہیں، منزل تیری گاڑی نہیں، منزل تیرا شو روم نہیں، منزل تیری زمین اور جائیداد نہیں، منزل تیرا نام نہیں. فرمایا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. اے انسان تو خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا. تو اکیلا آیا تھا، اکیلا دنیا سے چلا جائے گا. جب تو دنیا میں آیا تھا نا کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا نا کس نے پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا تو کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا تو کس نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا ہسپتال میں کون کون ملنے کے لیے آئے تھے، کس کس نے خوشیاں منائی تھی نہیں پتا. جب تیرا جنازہ اٹھے گا کون کون تیرے جنازے میں شریک ہوگا نہیں پتا. اے انسان تو کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ نہ تو پہلا غسل خود کر سکا تھا نہ تو آخری غسل خود کر سکے گا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے.
تماشا گاہ نہیں ہے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، نیک بننے کے لیے تیار ہے، اللہ والے بننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار ہے، عاشق رسول بننے کے لیے تیار ہے، پیارے نبی کی نقل اتارنے کے لیے تیار ہے، فجر کی نماز میں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے گھر سے دل لگانے کے لیے تیار ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اب ان کو اس کی توفیق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ اب صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں، ایک بزرگ بازار میں ایک شخص کی ملاقات ہوئی، کہا حضرت بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ عین جوانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، اللہ کا تعارف کرواتا ہوں، اللہ کی پہچان کرواتا ہوں۔ ایک زندگی ہے، فانی ہے، نبی کی نقل اتار لو، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، دنیا قدموں میں آئے گی، چین سکون اطمینان اور امن و امان ملے گا، حیاتن طیبہ ملے گی، قبر کی ساری منزلیں آسان ہوگی، آخرت میں تمہیں اچھا لگے گا۔ بیٹا باپ کا فرما بردار ہو، اس کو باپ کے گھر میں اچھا لگتا ہے، باپ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کا فرما بردار ہے۔ بندہ جب رب کا فرما بردار ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ نعمتوں کی بوچھار کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سکون عطا فرماتے ہیں، آخرت کی ساری منزلیں اللہ آسان فرماتے ہیں۔ اے لوگوں مان لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حضرت بازار میں لوگ مان گئے، کہا اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بازار والے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت کی بھی عمر ہو گئی، اس جوان کی بھی عمر ہو گئی، دونوں بوڑھے ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد دونوں کی ملاقات قبرستان میں ہوئی۔ کہا حضرت اتنے زمانے کے بعد مل رہے، کئی سال گزر گئے، آج قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا وہی جو بازار میں کر رہا تھا، وہی قبرستان میں کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بس کچھ نہیں، یہ قبر والوں کی اللہ سے صلح، اللہ تعالیٰ کی یہ قبر والوں سے صلح کروا رہا ہوں۔ صلح ہو گئی؟ کہا بیٹا آج معاملہ الٹا ہو گیا، آج سب قبر والے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، آج اللہ تیار نہیں ہے، آج اللہ تیار نہیں ہے۔ میرا عزیزو، یہ وقت نکل جائے گا جس طرح دیکھتے ہی دیکھتے کتنوں کے ابا، کتنوں کی اماں، کتنوں کی پھوئی، کتنوں کے چچا، کتنوں کے دادا، کتنوں کی دادی، کتنوں کے نانا، کتنوں کی نانی دیکھتے ہی دیکھتے چلے گئے، میں اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے چلے جائیں گے۔ یہ کل کرتے کرتے کئیوں کو توبہ کی توفیق نہ ملی۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے، بعد آئی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج تڑپتے ہوں گے، آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، ان کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں۔ یہ مطلبی دنیا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد کوئی باپ کے لیے 500 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے، صرف 10 روپے؟ کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہ 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 نہ، یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے عزیزو، بخاری والو، صرف آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بولنے والا بھی محتاج ہے، آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہو، مسجد کو آباد کرو۔ جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے بزنس کو آباد کرتا ہے، اس کے دل کو آباد کرتا ہے۔ تھوڑا سا بوجھ لگے گا، رمضان میں فجر کی نماز پڑھنا سوچا، اللہ نے رمضان میں فجر کی نماز میں اٹھایا۔ عید میں فجر کی نماز پڑھنے کا سوچا، اللہ نے عید میں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع رمضان کے بعد نہیں سوچتا کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صرف جمعہ پڑھنی ہے، اللہ صرف جمعہ میں لے آتے ہیں۔ اگر تو نہیں پڑھنا چاہتا
تو انسان یاد رکھ میرا دین تیرا محتاج نہیں ہے اور میں بھی تیرا محتاج نہیں ہوں، تو میرا محتاج ہے اور تو میرے دین کا محتاج ہے، میرا دین تیرا محتاج نہیں۔ میرے عزیزو، جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے ہر حال میں، اللہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو جمعہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی نیت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کے دل کا جذبہ ہے، وہ کہیں بھی ہو اللہ اس کے لیے 5 وقت کی نماز آسان فرماتے ہیں، اس کی برکت سے برکتوں والی حلال روزی آسان فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ ملا، کس بات پہ ملا؟ نمازوں پہ ملا، روزے پہ ملا، زکوٰۃ پہ ملا۔ فرمایا صحابہ سے جو اللہ راضی ہوئے وہ اس بات پر راضی ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دل جو ہیں بڑے صاف تھے۔ اپنے دل کو صاف رکھو، میں بھی اپنے دل کو صاف رکھوں، آپ لوگ بھی۔ ہمارا گھر گندا ہو ہمیں برداشت نہیں، ہمارا دل گندا ہو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ ارے گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ میرے دوست روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، عین جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مہینے میں 1.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا بارش نہیں برس رہی ہے، لوگ پریشان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جنگل میں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آسمان سے پانی برسائے گا۔ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کرتا ہے، اس نے ہمیں ناراض کر رکھا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہوگا نا میں آسمان سے بارش نہیں برسانے والا۔ تو اعلان کر دے کہ یہ جو میرا نافرمان ہے، جس نے 40 سال سے نافرمانی کی ساری حدیں پار کر دی ہے، اسے کہہ دے اس مجمع سے نکل جا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا دیکھو اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اس کا مطلب پکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے وہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے انسان تو انسان جانور بھی پریشان حال ہے۔ جب اس نے اعلان سنا نا وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، میں ہی وہ گنہگار ہوں جو 40 سال سے گناہ کرتا ہوں۔ تو گھبرایا، 30-40 سیکنڈ کا وقت ہے اس کے پاس، تو دل میں اللہ سے کہتا ہے خلاصہ باری تعالیٰ آپ تو بڑے رحمان رحیم ہیں، میں گنہگار ہوں اللہ، اگر میں باہر نکلوں گا نا میری بے عزتی ہو جائے گی، آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں صلح کرتا ہوں، میں آپ کو سوری کہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ہو ابھی تو وہ دل سے باتیں کر رہا ہے اللہ سے۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، اور آسمان سے موسلا دھار پانی برسا ہے اور بارش ہوئی، لوگ اپنے اپنے علاقے کی طرف جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا اس مجمع سے ایک شخص نکلے گا پھر آپ آسمان سے پانی برسائیں گے، یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا، کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے وہ بارش روک رکھی تھی نا اسی کی وجہ سے برسات کی ہے۔ اللہ وہ جس کی وجہ سے آپ بارش نہیں برسا رہے تھے اسی کی وجہ سے بارش برسا دی، تو کہاں اسی کی وجہ سے؟ کیا بات ہے؟ کہا موسیٰ جب تو نے اعلان کیا تو وہ نادم ہو گیا اور اس نے دل میں مجھ سے معافی مانگ لی، مجھ سے صلح کر لی۔ اللہ پاک مجھے بتا تو دو وہ کون ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ہائے کیسے ہے میرے اور آپ کے پیارے اللہ۔ کہا موسیٰ جب وہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا، جب میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے، اب کسی کو بتا دوں گا کہ کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، کس کو نہیں بتا رہے؟ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا دل ایک دم صاف ہے، جو معصوم ہے، ان کو بھی نہیں بتا رہے کہ موسیٰ نہیں بتاؤں گا، اب تو صلح کر کے میرا ہو چکا ہے۔ یہ تو پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، اور ہم نے تو ایسے کوئی 40 سال تک گناہ ہی گناہ کیے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم معافی مانگیں گے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے؟ میرے عزیزو یاد رکھنا یہ باتیں تو ہوتی رہے گی، مجلس ہوتی رہے گی، ایک دن میرا اور آپ کا جنازہ بھی اڑ جائے گا، یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں، قبر کی کرنسی اچھے
اعمال ہے. اس لیے یہ پورا مجمع سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس بات کو طے کریں کہ آج سے ہم طے کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. انشاءاللہ جب یہ جذبہ ہوگا اللہ پڑھائے گا. انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا, میں گش میں بیٹھوں گا, میں ملاقاتوں میں جاؤں گا, اللہ کے دین کو میں اوڑھنا بچھونا بناؤں گا. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اور روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون نیت کرتا ہے کہ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کی سنت باقی ہے سنت